السلام علیکم۔ دلہن 14 سال کی اور دلہا 28 سال کا تھا۔ آج پہلی رات تھی۔ پہلی رات اتنی بار کون کرتا ہے؟ پلیز بس کرو۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں دلہن کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن دلہا رک نہیں رہا تھا۔ پوری رات وہ یہ سب کرتا رہا۔ صبح جب دلہا کے گھر والے کمرے میں آئے تو سب کی چیخیں، میرا نام روہیل ہے اور ہمارے گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ میں اپنے پورے خاندان میں سب سے خوبصورت ہوں۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ روہیل تمہارا چہرہ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، تمہارے نصیب بھی خوبصورت ہوں گے، لیکن نصیبوں کے فیصلے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ اس وقت تو میں سمجھتا تھا کہ ماں باپ میری بھلائی چاہتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آیا کہ کبھی کبھی ماں باپ کے فیصلے بھی اولاد کے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھے، مگر میرے والدین کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو 2 بیٹوں کی شادی کے بعد ہونی چاہیے تھی۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ اب تم ہی ہمارا سہارا ہو۔ میں ان کی آنکھوں میں وہ تھکن اور فکر دیکھتا تھا جو بڑھاپے کے ساتھ آتی ہے۔ اس دوران بابا نے ایک دن کہا کہ روہیل، تم باہر کے ملک جاؤ، تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے لیے بھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بابا مجھے کیوں باہر بھیجنا چاہتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ یہاں رہ کر تمہیں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، وہاں کماؤ گے تو زندگی بن جائے گی۔ اس وقت میں نے صرف یہی سوچا کہ شاید وہ اپنے فائدے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، کیونکہ بھائی تو مہینے کے پیسے بھیجتے تھے، لیکن وہ کبھی باہر نہیں گئے تھے۔ میں نے جب جانے کی تیاری کی تو ماں بہت اداس تھی۔ وہ راتوں کو جا کر میرے کپڑے تیار کرتی تھی، کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی اور بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی جیسے دل نہیں مان رہا ہو۔ ان کے آنسو میری قمیض پر گرتے تو میرا دل بھر آتا، مگر میں نے بھی خود کو مضبوط بنایا، کیونکہ مرد بننے کے لیے ضبط ضروری ہوتا ہے۔ جب جہاز چلا تو میرا دل جیسے سینے میں نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکا تو شہر کی روشنیاں دور جا رہی تھیں اور میں خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ پردیس کی زندگی جیسے تلخ چیز کوئی نہیں۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ اجنبی لگتا ہے، زبان الگ، کھانا الگ، چہرے اجنبی۔ میں فیکٹری میں کام کرتا تھا اور دن کے 10 گھنٹے پسینے میں بھیگا رہتا تھا۔ رات کو جب کمرے میں آتا تو تھکن اتنی ہوتی تھی کہ کھانے کی ہمت نہیں رہتی تھی۔ کبھی خود اپنے کپڑے دھوتا، کبھی چائے بنا کر پیتا اور پھر سو جاتا۔ اس وقت احساس ہوا کہ پردیس کی کمائی صرف پیسہ نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی برداشت بھی بڑھتی ہے۔ جو انسان اپنے ملک میں ضدی ہوتا ہے وہ پردیس جا کر نرم پڑ جاتا ہے۔ میں بھی اب خاموشی سے سب برداشت کرنے لگا تھا۔ دن گزرتے گئے اور میری عادت بن گئی، مگر دل کا ایک کونا ہمیشہ خالی رہا، وہ کونا جس میں گھر کی خوشبو تھی، اماں کے ہاتھوں کا کھانا تھا اور بابا کی آواز تھی۔ کبھی کبھی جمعے کے دن میں فون کرتا تو ماں روتی ہوئی کہتی کہ بیٹا کب آؤ گے؟ میں کہتا اماں جلدی آؤں گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ چھٹی لینا آسان نہیں تھا۔ پردیس میں رہ کر ایک اور چیز نے جنم لیا۔ وہاں بہت سی خوبصورت لڑکیاں تھیں، ان کے انداز، ان کی باتیں، ان کا رہن سہن سب مختلف تھا۔ جب میں انہیں دیکھتا تو دل میں خیال آتا کہ میری شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو جو سب سے حسین ہو۔ میں اکثر خواب دیکھتا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو میری دلہن سب کی نظروں کا مرکز ہوگی۔ میرے ماں باپ نے میرے دونوں بھائیوں کی شادیاں اپنی مرضی سے کرائی تھیں۔ پہلی بھابھی شروع میں کچھ اچھی لگتی تھی، مگر 2 سال کے اندر ہی اس کی حالت بگڑ گئی۔ دوسری بھابھی تو ایسی تھی کہ دیکھنے والے حیران ہوتے کہ بابا نے کیا دیکھ کر رشتہ کر لیا۔ وہ بد زبان بھی تھی اور شکل و صورت میں بھی اچھی نہیں تھی۔ میں سوچتا کہ اگر بابا نے میرے لیے بھی اپنی مرضی سے لڑکی چنی تو شاید میرا نصیب بھی ویسا ہی نکلے۔ ایک دن میں نے فون پر ہنستے ہوئے بابا سے کہا کہ بابا مجھے تو بہت خوبصورت بیوی چاہیے۔ بابا بولے کہ بیٹا خوبصورتی 2-4 سال کی مہمان ہوتی ہے، ایک بچہ ہوتا ہے تو عورت کی صورت بدل جاتی ہے۔ اصل خوبی وفاداری اور شرافت میں ہے، کیونکہ زندگی کا سفر لمبا ہوتا ہے۔ میں نے چپ چاپ ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن دل کے اندر خواہش اب بھی وہی تھی کہ میری بیوی سب سے حسین ہو۔ اب میں جوان ہو چکا تھا، عمر کا وہ وقت تھا جب انسان چاہتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی شروع ہو۔ بابا نے ایک دن کہا کہ روہیل فکر مت کر، ہم اتنے ظالم نہیں ہیں کہ تجھے بری لڑکی دیں گے، ہم تیرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور وہ بھی خوبصورت لڑکی کا۔ یہ سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے سوچا کہ آخر بابا نے میری بات مان لی۔ اس دن کے بعد سے میں اور بھی زیادہ محنت کرنے لگا۔ میں ہر روز زیادہ وقت کام کرتا تاکہ میری چھٹیاں جمع ہو جائیں۔ میرا پلان یہ تھا کہ جب شادی کے لیے واپس جاؤں تو زیادہ دن رہ سکوں اور اپنی نئی زندگی کے ساتھ وقت گزار سکوں۔ میں کبھی چھٹی نہیں لیتا تھا، چاہے بخار ہو یا تھکن، میں کام پر ضرور جاتا۔ جب رات کو سوتا تو دل میں یہی سوچتا کہ اب وقت قریب ہے۔ کبھی کبھی میں اپنے دوستوں سے کہتا کہ میری شادی ہوگی تو تم سب کو بلاؤں گا۔ وہ ہنستے تھے کہ روہیل تیری بیوی تو ملکہ حسن ہوگی،
میں مسکرا کر کہتا کہ ہاں کیوں نہیں۔ ادھر بابا نے رشتہ دیکھنے کی بات شروع کر دی تھی۔ وہ اکثر مجھے فون پر بتاتے کہ آج ہم فلاں جگہ گئے تھے، وہاں کی لڑکی اچھی تھی مگر گھر والوں نے کچھ زیادہ مطالبے کیے۔ کبھی کہتے کہ فلاں خاندان میں رشتہ دیکھ رہے ہیں، وہاں لڑکی نیک بھی ہے اور تعلیم یافتہ بھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ میرا نصیب شاید اب بدلنے والا ہے۔ میں جب رات کو اکیلا ہوتا تو سوچتا کہ میری زندگی کتنی عجیب ہے۔ ایک طرف میں اپنے گھر سے دور تھا اور دوسری طرف وہ گھر میری زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کر رہا تھا، لیکن میں اپنے والدین پر بھروسہ کرتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتے تھے۔ پردیس کے ان دنوں میں نے خود کو بہت بدلتا محسوس کیا۔ میں جذبات میں نہیں بہتا تھا۔ میں سمجھنے لگا تھا کہ انسان کو سب کچھ ایک ساتھ نہیں ملتا، خوشی بھی قسطوں میں آتی ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ ماں باپ کے فیصلے اکثر وقتی دکھ دیتے ہیں مگر آخرکار ان میں بھلائی ہوتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اکثر آئینے میں خود کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا واقعی میں اتنا خوبصورت ہوں جتنا لوگ کہتے ہیں، پھر ہنستا اور کہتا کہ اگر خوبصورتی نصیب بناتی تو ہر حسین انسان خوش ہوتا، مگر میں جانتا تھا کہ میری زندگی ابھی شروع ہی ہوئی ہے۔ میری محنت، میری قربانیاں اور میرا انتظار سب ایک ہی مقصد کے لیے تھا کہ میری شادی ہو اور میں اپنے والدین کے ساتھ وہ خوشی بانٹ سکوں جس کی کمی ان کی زندگی میں ہمیشہ رہی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا کہ جب میں واپس جاؤں تو ماں کی آنکھوں میں خوشی ہو، بابا کے چہرے پر سکون ہو اور میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سفر میری زندگی کا رخ بدل دے گا، لیکن اس وقت مجھے یہی لگتا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ پردیس کی زندگی نے مجھے مضبوط بنایا تھا، مگر دل کے اندر ابھی بھی ایک بچہ بیٹھا تھا جو ماں کی گود میں سر رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ روہیل، اب وقت قریب ہے، بس کچھ ہی دنوں بعد تو چھٹی مل جائے گی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی بچت گنی تو اتنی رقم تھی کہ ایک اچھی شادی ہو سکے۔ میں نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اب میری دعائیں قبول فرما۔ مجھے امید تھی کہ میرا نصیب میرے انتظار سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ مجھے ہنی مون پر جانے کا بہت شوق تھا اور اپنی سہاگرات کو تو میں نے اپنے خیالوں میں پتہ نہیں کتنی بار سوچا تھا۔ میں اکثر اپنے دل میں ایک مکمل منظر بناتا تھا کہ ایک پیاری سی رات ہوگی، کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوگی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں گا جو نازک سی چوڑیاں پہنے گی۔ ان چوڑیوں کی کھنک سن کر میرا دل خوش ہو جائے گا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میری بیوی بہت ہی حسین ہو، اس کے بال ریشم جیسے ہوں اور وہ صبح صبح آ کر کہے کہ اٹھیں، ناشتہ تیار ہے، میری جان اٹھیں، ناشتہ کر لیں۔ میں ایسے جملے سوچ کر ہی مسکرا دیتا تھا۔ مجھے ایسی حرکتیں بڑی اچھی لگتی تھیں۔ وہ شرماتی ہوئی ہلکے ہاتھوں سے میرے کندھے کو چھوئے اور کہے کہ جلدی سے اٹھیں، کام بھی کرنا ہے۔ میں ایسے خیالات میں کھو جاتا اور دل خوش ہو جاتا۔ میں فلمیں بھی ہمیشہ رومانٹک دیکھتا تھا، ان میں ہی اپنی زندگی کے خواب دیکھتا تھا۔ سوچتا تھا کہ اگر میری زندگی میں بھی ایسا پیار ہو تو میں کتنا خوش رہوں گا۔ کبھی کبھی رات کو نیند نہ آتی تو میں تصور میں اپنے سہاگ رات دیکھتا کہ کس طرح میں کمرے کو سجاؤں گا، کس طرح اپنی بیوی کو خوش رکھوں گا۔ اگر میں باہر کے ملک نہ آیا ہوتا تو شاید کبھی ہنی مون کے لیے پیسے بھی نہ جمع کر پاتا، لیکن اب چونکہ میں محنت کر کے پیسہ جمع کر چکا تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی شادی کے بعد اپنی بیوی کو پہاڑوں پر لے جاؤں گا جہاں ہوا ٹھنڈی ہوگی اور بادل ہمارے قریب سے گزریں گے۔ میں چاہتا تھا کہ میرا ہنی مون سب سے یادگار ہو۔ میں نے طے کیا تھا کہ میں سب سے خوبصورت کمرہ بک کروں گا جس کے سامنے پہاڑوں کا منظر ہوگا، جس کے ساتھ ایک پیاری سی بالکنی ہوگی جہاں میں اور میری بیوی چائے پئیں گے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بہت خوش رکھوں گا، جو کہے گی وہ خرید دوں گا۔ وہ اگر کہے کہ مجھے فلاں چیز پسند ہے تو میں فوراً خرید لوں گا۔ مجھے یہ ساری باتیں سوچ کر ہی دلی سکون ملتا تھا۔ میں دن رات انہی خیالوں میں گم رہتا تھا۔ ایک دن بابا کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ روہیل، ہمیں لڑکی کی تصویر بھیج دی گئی ہے اور تاریخ بھی طے ہو گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ تصویر دیکھی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی، اس کا رنگ صاف تھا، آنکھیں بڑی تھیں اور چہرے پر معصومیت تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری دعا سن لی۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ بابا بھی خوش ہو گئے اور کہا کہ تاریخ رکھنے سے 1 مہینے پہلے آ جانا تاکہ تیاری میں آسانی ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک اور پلان تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں 1 مہینہ پہلے آ گیا تو شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کم وقت گزار سکوں گا۔ میری کل چھٹی 3 مہینے کی تھی اور میں چاہتا تھا کہ پورے مہینے اپنی بیوی کے ساتھ رہوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا
کہ میں شادی سے صرف 2 دن پہلے جاؤں گا تاکہ کام بھی مکمل کر لوں اور زیادہ سے زیادہ چھٹی اپنی بیوی کے ساتھ گزار سکوں۔ میں نے بابا سے جھوٹ بولا کہ مجھے چھٹی بڑی مشکل سے ملی ہے، میں بس شادی سے 2 دن پہلے پہنچ سکوں گا۔ بابا نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم سب انتظام کر لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ میں نے فون بند کیا اور دل میں سوچا کہ اب میری زندگی کا نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ لڑکی کا نام سونیا ہے۔ جب میں نے یہ نام سنا تو دل ہی دل میں کئی دعائیں مانگی کہ یا اللہ یہ رشتہ میرے لیے مبارک ثابت ہو۔ میں دن میں نہ جانے کتنی بار اس کی تصویر دیکھتا رہتا تھا، کبھی سوچتا کہ وہ کیسے بولتی ہوگی، کبھی یہ سوچتا کہ کیا وہ کبھی میری طرح خوش ہے یا نہیں۔ میں نے ایک دن بابا سے کہا کہ کسی طرح اس کا نمبر لے دیں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ جان سکوں کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ بابا فوراً بولے کہ شرم کرو، ہمارے خاندان میں شادی سے پہلے کوئی لڑکی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ بابا میں تو صرف اس کی خوشی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو بابا نے غصے سے کہا کہ شادی ہو رہی ہے، خوش رکھنا تمہارا کام ہے، ابھی سے تمہیں اس کی فکر کیوں ہے؟ میری ماں نے بھی کہا کہ ایسی حرکتیں ہمارے گھر میں نہیں ہوتی۔ مجھے شرمندگی ہوئی لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا احساس بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی تو اصل مزہ ہے کہ انسان ایک اجنبی کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرے۔ جب وہ پہلی بار ملے گی تو شرمائے گی، گھبرائے گی اور وہ سب لمحے بہت قیمتی ہوں گے۔ میں نے خود سے کہا کہ جو لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں ان کے بیچ وہ شرم والا حسن نہیں رہتا۔ اس لیے میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ سب کچھ روایتی طریقے سے ہو رہا ہے۔ میرے دل میں ہر روز خوشی کے لڈو پھوٹتے تھے۔ میں گنتا رہتا تھا کہ شادی میں کتنے دن رہ گئے ہیں۔ میں فلمیں بھی صرف وہی دیکھتا تھا جن میں شادی دکھائی جاتی تھی تاکہ وقت گزرے اور میرا دل خوش رہے۔ میں نے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے بہت سی چیزیں خرید لی تھیں۔ میں نے اس کے لیے کچھ خوبصورت جوڑے بھی لیے جو شاید عام دنوں میں کوئی نہ لیتا، مگر میں نے سوچا کہ میری بیوی میرے سامنے پہنے تو برا کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی مکمل تیاری کر لی تھی۔ میں نے یہاں تک سوچ رکھا تھا کہ ہم کہاں گھومنے جائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے۔ میں نے ہنی مون کے لیے کپڑوں سے لے کر اپنی بیوی کے زیورات تک کا خیال رکھا تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر میں باہر کے ملک کام کرنے نہ آتا تو شاید کبھی اتنے پیسے نہ جمع کر پاتا کہ اپنی شادی کو اس طرح یادگار بنا سکوں۔ یہ سچ ہے کہ خوشیاں چاہے بڑی ہوں یا چھوٹی، پیسے سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ پیسہ نہ ہو تو انسان خواب تو دیکھ سکتا ہے مگر ان خوابوں کو حقیقت نہیں بنا سکتا۔ میں نے دل میں کہا کہ واقعی بابا نے مجھے باہر بھیج کر اچھا کیا تھا۔ اگر میں وہ قربانی نہ دیتا تو شاید آج یہ دن دیکھنے کا موقع نہ ملتا۔ میں رات کو سوتے وقت ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ سب کچھ خیر سے ہو جائے، میری شادی کے دن کوئی رکاوٹ نہ آئے، میری بیوی میرے نصیب کی اچھی ثابت ہو۔ میں ہر رات اپنی بیوی کے خیالوں میں کھو کر سو جاتا تھا۔ میری زندگی کا مقصد اب یہی رہ گیا تھا کہ میں جلدی سے واپس جاؤں، اپنی شادی کروں اور اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کروں۔ میری سوچوں میں اب صرف سونیا تھی۔ اس کا نام سن کر ہی دل کے اندر ایک نرمی سی محسوس ہوتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ جب میں اسے پہلی بار دیکھوں گا تو کیسا لگے گا۔ میں تو اس وقت کے انتظار میں لمحے گن رہا تھا کہ کب گزرے گا، کب وہ دن آئے جس دن میری ساری دعائیں قبول ہوں اور میری نئی زندگی شروع ہو۔ میں نے اپنے کام میں اور زیادہ محنت شروع کر دی تھی تاکہ جب واپس جاؤں تو تھوڑے اور پیسے ساتھ لے کر جاؤں۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اس کی ہر خواہش پوری ہو۔ میں جانتا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے محنت کرے، اور میں یہ خوشی اسے ضرور دینا چاہتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ میں سونیا کو دنیا کی سب سے خوش قسمت بیوی بنا کر دکھاؤں گا، اور جب ہم ہنی مون پہ جائیں گے تو میں اسے وہ سب دکھاؤں گا جو میں برسوں سے سوچتا رہا تھا۔ پہاڑوں کی خاموشی میں ہم دونوں کی باتیں گونجیں گی اور میرا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب پورا کر لیا ہے۔ اور یوں میں دن رات اپنی شادی کی تیاریوں میں اور خوابوں میں مگن رہنے لگا تھا۔ میری زندگی کے سب لمحے ایک ہی امید کے گرد گھوم رہے تھے کہ میں اپنی سونیا سے ملوں اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کروں، کیونکہ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اپنی دنیا بنا لوں گا اور اس کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں رکھوں گا۔ شادی میں 3 دن باقی تھے کہ میں خوشی خوشی پاکستان پہنچ گیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی مگر وہ خوشی والی تھی۔ میں اپنے کمرے کے سامان کو دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ اب سب کچھ بدلنے والا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ماں باپ کی دعائیں بھی میرے ساتھ تھیں اور میرے دل میں امیدوں کے چراغ جل رہے تھے کہ زندگی کا نیا سفر اچھا گزرے گا، اچھی شروعات ہو جائے گی۔ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف رونق تھی، روشنیوں سے سجا ہوا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میری ماں اور بہنیں ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھیں جیسے پورا گھر خوشبوؤں سے مہک رہا ہو۔ بس اب میں گھر آ گیا تھا اور میری شادی کی تیاریاں بھی ہو چکی تھیں۔ اب کیا رہ گیا تھا؟
میں اتنا خوش تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ بس میں نے ساری زندگی صرف شادی کے ہی خواب دیکھے تھے۔ مجھے میرے دوستوں نے سمجھایا کہ شادی سب لوگ کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، شادی کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن شادی کا مطلب صرف لڑکی کا مل جانا نہیں ہوتا، اس کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، اس کو گھر بھی لے جانا ہوتا ہے، اس کی ضرورتوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں سب کروں گا، بس میری بن کے رہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر میرے ایک دوست نے جو ذرا گھٹیا ذہنیت کا تھا مجھے الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیا، جبکہ پہلا والا دوست شادی شدہ تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے عورت کا خیال کرنا ہے، جب زندگی شروع ہوتی ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بس تم نے یہ سوچنا ہے یہ تمہاری بیوی ہے اور اس نے ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے، تمہیں ایک دن کے لیے نہیں ملی۔ جبکہ دوسرے والا کہہ رہا تھا کہ ارے ایک ہی دن تو ہوتا ہے، شروع کا دن، اگر اس دن اس کا روب جم گیا تو ٹھیک نہیں، تو پھر یہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ایک دوست مجھے اچھے مشورے دے رہا تھا اور دوسرا دوست مجھے برے مشورے دے رہا تھا، لیکن شاید میری فطرت ایسی تھی کہ میں برے مشورے دینے والے کی باتیں زیادہ سن رہا تھا۔ شادی میری ہو گئی، اب اپنے کمرے کی طرف جانے کا انتظار تھا۔ گھر میں روشنیوں کا سماں تھا، ہر طرف ہنسی اور خوشی کی آوازیں تھیں، سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ اب میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو دل نے کہا کہ واقعی آج تو خوش نصیب لگ رہا ہے، کیونکہ اب تو اکیلا نہیں رہا، اب ایک نئی زندگی تیرے انتظار میں ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی جب یہ خیال آیا کہ اب میری دلہن میرے گھر میں ہے، میری ہونے والی زندگی کا نیا آغاز ہونے والا ہے۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو ہر قدم پر ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین بھی خوشی سے جھوم رہی ہو۔ کمرے کے دروازے پر پہنچا تو پھولوں کی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ میں نے دروازہ دھیرے سے کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ کمرہ روشنیوں سے سجا تھا، پھولوں کی لڑیاں چھت سے لٹک رہی تھیں، بستر کے اوپر گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں اور درمیان میں وہ بیٹھی تھی، میری دلہن، جس کا چہرہ دوپٹے کے نیچے چھپا ہوا تھا جیسے چاند بادلوں میں چھپ جائے۔ میری قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے، دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا تمہیں انتظار تو زیادہ نہیں کرنا پڑا۔ اس نے سر جھکائے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا آج سے تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہوگی، تمہارے بغیر یہ گھر بھی خالی لگے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو جیسے ساری کائنات رک گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں جو شرم اور معصومیت تھی اس نے میرے دل پر ایک نقش چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کا خواب میں نے برسوں سے دیکھا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں رونے نہیں دوں گا، تمہاری ہر خوشی میری خوشی ہوگی، تمہارا ہر دکھ میرا دکھ ہوگا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ اگر تم وعدہ کرتے ہو تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جس کا میں نے خوابوں میں تصور کیا تھا۔ لڑکی کم عمر تھی، میرے سے آدھی عمر کی تھی، لیکن میرے اس دوست نے مجھے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر لڑکی کم عمر ہو تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے، کیونکہ شادی کے بعد جوان لڑکی بھی 2-3 سال میں 7-8 سال بڑی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اگر کم عمر ہو تو اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں۔ بس اسی کی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی اور میں اسی کی باتوں پر عمل کرنے لگا۔ اپنی بیوی کو دیکھا تو خود پر کنٹرول نہیں کر پایا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ سے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے 1-2 ہفتے کا وقت چاہیے، شادی تو ارینج میرج ہوئی ہے اور ہماری بات بھی نہیں ہوئی، تو اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ وہ کچھ بول رہی تھی، کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے ایک بات نہیں سنی۔ تم پاگل ہو کہ ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر ہم اسی طرح سو گئے تو ولیمہ حلال کیسے ہوگا؟ بہت پیسہ لگا ہوا ہے میری ماں باپ کا، تمہیں کچھ نہیں پتا، جو میں کہہ رہا ہوں تم نے وہی کرنا ہے۔ وہ مجھے روکنے لگی تو مجھے مزید غصہ آنے لگا کہ پہلے دن ہی یہ میری نافرمانی کرے گی تو ساری زندگی کیا ہوگا؟ ایک تو میرے جیسا رومانٹک آدمی، اوپر سے پردیسی، اس کے ہاتھ جب یہ نیلی پری لگ گئی تو بس پھر کیا ہونا تھا؟ یہاں تک کہ میں سو گیا، اب مجھے کیا پتا تھا کہ صبح کیا ہوگا۔ میں تو خوش تھا کہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، میں خوشی خوشی اپنی من مرضی کر کے سو چکا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو دروازہ زور سے کھلا۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میری ماں اور بھابھی اندر داخل ہو رہی ہیں، ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی۔ میری بھابھی نے ایک چیخ ماری اور فوراً میری ماں کی طرف دوڑی۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں اٹھنے ہی والا تھا کہ میری بڑی بھابھی نے غصے سے کہا تم باہر نکلو یہاں سے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا؟
تو اس نے غصے میں مجھے دھکا دیا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں لڑ کھڑا کر پیچھے ہٹا اور سمجھنے کی کوشش کی، مگر سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میرے دماغ سن ہو گیا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آواز ان کے گلے میں اٹک گئی تھی۔ میری دونوں بھابیاں شور مچانے لگی، پورا گھر سنبھل گیا۔ میں نے کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو میری ماں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں باہر کھڑا بس اتنا سن سکا کہ میری بیوی کی حالت خراب ہے، کسی نے پانی مانگا، کسی نے کپڑا۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، رات تو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ بتائیں آخر مسئلہ کیا ہے، تو وہ بولی کہ تمہارے کرنے سے یہ حال ہوا ہے۔ میں حیران سا کھڑا تھا مگر ان کی بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میری ماں نے کہا کہ تمہیں کچھ عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں کہ عورت کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ میں خاموش تھا کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد بھابھیوں نے جلدی جلدی میری بیوی کو چادر میں لپیٹا اور باہر لے آئیں۔ وہ بالکل بے جان سی لگ رہی تھی، جیسے اس کے اندر سے جان نکل چکی ہو۔ میں دوڑ کر آگے بڑھا مگر میری ماں نے کہا پیچھے رہو، تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لے جا رہے ہیں ہسپتال۔ اور واقعی وہ سب اسے لے گئے۔ میں دروازے پر کھڑا رہ گیا، جیسے زمین میرے قدموں سے کھسک گئی ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور دل میں انجانا خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی جس کا مجھے علم ہی نہیں۔ کچھ گھنٹے بعد خبر ملی کہ میری بیوی کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو لیڈی ڈاکٹر باہر کھڑی تھی، اس کے چہرے پر سختی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ کس جانور سے شادی کروائی ہے، تمہاری بیوی کی یہ حالت کیوں ہے؟ میں شرمندہ کھڑا تھا، زبان سے کچھ نہ بولا۔ وہ بولتی گئی کہ کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ تمہاری پہلی رات تھی یا کسی دشمنی کا بدلہ تم نے لیا ہے؟ میں چپ چاپ کھڑا رہا، دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری ماں بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے معافی مانگنے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر نے کہا کہ ایسے جہالت دیکھ کر دل جلتا ہے، تم لوگ عورت کو چیز سمجھتے ہو، انسان نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں صرف یہ کہہ سکا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بس نادان تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نادانی نہیں، ظلم کیا ہے تم نے۔ یہ لڑکی اب کم از کم 1 مہینہ یہاں سے نہیں جا سکتی، اسے آرام چاہیے، دوا چاہیے اور سب سے بڑھ کر سکون چاہیے۔ میری ماں کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ وہ بولی کہ ہم خیال رکھیں گے، لیکن ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اب تم لوگ کچھ نہیں کرو گے، ابھی اس کی دیکھ بھال ہم کریں گے، وہ تمہارے گھر جانے کے لائق نہیں رہی۔ میں دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا، میری سانسیں پھولنے لگیں، میرا سر جھک گیا اور دل نے کہا کہ تم نے اپنی پہلی رات کا جوش دکھا کر اپنی زندگی برباد کر لی۔ میری دوستوں کے الفاظ یاد آنے لگے۔ ایک نے کہا تھا کہ شادی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ ہے، دوسرا کہتا تھا کہ پہلی رات اپنی طاقت دکھاؤ۔ میں نے غلط سنا، غلط سمجھا اور غلط کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ میری بیوی بے ہوش ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی اور میں اس کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو میں اس کے قریب گیا مگر اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ میں اپنی جگہ سن رہ گیا۔ 1 مہینہ وہ ہسپتال میں رہی، ہر دن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر گزارا۔ لوگ چپ تھے مگر سب جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ میرے رشتہ داروں کے چہرے بدل گئے، بھابیاں بات کرتے ہوئے طنز بھری نظروں سے دیکھتی، میری ماں ہر روز میری آنکھوں میں غصہ لیے دیکھتی اور بولتی کہ تجھے شرم آنی چاہیے۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، اپنی بیوی کے لیے دعائیں مانگتا رہا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ احساس چبھن بن کر بیٹھ گیا تھا کہ میری غلطی کبھی معاف نہیں ہوگی۔ جب وہ 1 مہینے بعد گھر واپس آئی تو بہت کمزور تھی، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، آواز بدل گئی تھی۔ میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک موقع دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، مگر اس نے نظریں جھکا کر کہا کہ جو دل ایک بار ٹوٹ جائے وہ دوبارہ نہیں جڑتا۔ میں خاموش کھڑا رہ گیا، جیسے کسی نے میرے اندر کی ساری طاقت کھینچ لی ہو۔ ماں نے کہا کہ اب اپنی حرکتوں پر شرم کرو اور زندگی میں کبھی عورت کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا سوچنا بھی مت۔ میں نے صرف سر جھکا دیا کیونکہ اب کہنے کو کچھ باقی نہیں تھا۔ یہ سب ایک اوپن سیکرٹ بن چکا تھا، کوئی کھل کر کچھ نہیں بولتا تھا مگر سب جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ میں گلی سے گزرتا تو لوگ نظریں بدل لیتے، دوست اب بات کرنے سے کتراتے تھے، میں اکیلا ہو گیا تھا۔
بس احساس جرم میرے ساتھ رہ گیا تھا۔ میں ہر رات اپنی بیوی کی آنکھوں میں دکھ کی تصویر دیکھتا اور خود سے نفرت کرنے لگتا۔ میری شادی کی خوشی جس خواب کے ساتھ شروع ہوئی تھی وہ خواب حقیقت میں ایک بھیانک یاد بن گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا تھا کہ میری نادانی نے ایک زندگی کو توڑ دیا اور اپنی زندگی کو داغدار کر دیا۔ میری بیوی کو تسلی کی ضرورت تھی، جذباتی تحفظ کی ضرورت تھی، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ وہ میرے ساتھ محفوظ ہے، لیکن میں کس منہ سے اس کو یہ بات سمجھا سکتا تھا؟ میں اگر اسے لکھ کے بھی دیتا تو اس نے یقین نہیں کرنا تھا، مجھ سے ہی ڈری ڈری رہتی تھی۔ شادی کی رات جس دوست نے مجھے اچھا مشورہ دینے کی کوشش کی تھی، میں اس کے پاس چلا گیا اور صرف اسی کو میں نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میں بیٹھا ہوا شرمندہ سا تھا اور وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں تو تجھے سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن تو بھی دوسروں کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، دیکھ، شادی کی رات دلہن کو بھی بہت سمجھائیں دی جاتی ہیں اور دلہے کو بھی، مگر اصل بات یہ ہے کہ کون اپنا روپ جما لیتا ہے، کون اپنا حکم جما لیتا ہے، کس کی زیادہ چلتی ہے، اور یہی سب کچھ غلط سوچ ہے جو ہمارے معاشرے نے ذہنوں میں بھر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ پہلی رات بڑا کچھ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ یہ بات سننے میں بھری لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اگر پہلی ہی رات دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں گے تو پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ شادی کا مقصد جیتنا نہیں ہوتا بلکہ ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو نے شروع کے دنوں میں اپنی بیوی کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی تو آگے جا کر اس کے دل میں تمہارے لیے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ بلکہ وہ تم سے ہمیشہ ڈرے گی، اور جو ڈر جائے وہ کبھی دل سے محبت نہیں کرتی۔ میں چپ بیٹھا سنتا رہا اور میرے اندر شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ایک بات بتاؤں، جو انسان اپنی بیوی کو پہلے دن عزت دیتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، وہ ساری زندگی اس کے دل پر راج کرتا ہے۔ اگر تو نے پہلی رات اپنی بیوی کا لحاظ کیا ہوتا تو وہ ساری زندگی یاد رکھتی کہ میرا شوہر اتنا اچھا ہے، اس نے میرا خیال کیا تھا، لیکن اب وہ ساری زندگی یہ نہیں بھولے گی کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ بولے نہیں، اس کی عمر کم ہے، ہو سکتا ہے تجھے کبھی تانا بھی نہ دے، لیکن اس کے دل کے اندر وہ دکھ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا، اور یہ 1 مہینہ جو اس نے ہسپتال میں گزارا ہے وہ اس کے دل سے کبھی نہیں نکلے گا۔ میں نے سر جھکا لیا، میرے اندر پچھتاوے کی آگ چل رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اب کیا کروں؟ اس نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول جائے تو اسے اتنی محبت دے کہ وہ پرانے دنوں کی تکلیف یاد نہ رکھ سکے۔ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر کہ اسے لگے کہ تو بدل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو اتنا پیار دے، اتنا خلوص دے کہ وہ خود بول اٹھے کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہی کروں گا اور اپنی غلطی کا کفارہ اپنی محبت سے ادا کروں گا۔ میں گھر واپس آیا تو میری بیوی آنگن میں بیٹھی تھی، چہرے پر تھکن تھی مگر کچھ سکون بھی تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ اگر تم مجھے معاف کر دو تو شاید میں خود کو دوبارہ انسان کہہ سکوں۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے آہستہ سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اس کی آواز میں وہ یقین نہیں تھا جو میرے دل کو چاہیے تھا۔ میں سمجھ گیا کہ معافی زبان سے ملی ہے، دل سے نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس کا ہر لمحہ خیال رکھوں گا۔ میں نے اس کی دواؤں کا وقت خود طے کیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، گھر کے کاموں میں بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ میں نے کوشش کی کہ وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے۔ دن گزرتے گئے، وہ کمزور جسم آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا، اس کی مسکراہٹ لوٹنے لگی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تو وہ پہلے پہل خاموش رہتی، مگر بعد میں ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگی، کبھی اپنے بچپن کا ذکر کرتی، کبھی اپنے خوابوں کی بات کرتی، اور میں بس سنتا رہتا تھا، کیونکہ اب میری زندگی کا مقصد صرف ایک تھا کہ اس کے دل سے وہ خوف، وہ درد ختم ہو جائے جو میں نے دیا تھا۔ ایک دن وہ کچن میں کچھ بنا رہی تھی، میں گیا، اس نے کہا کہ ذرا نمک دے دو۔ میں نے دیا تو وہ مسکرا کر بولی کہ آپ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں کچھ لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، دل میں ایک عجیب سا سکون اترا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس دن مجھے لگا کہ شاید اس نے دل سے معاف کر دیا ہے، یا کم از کم کوشش کر رہی ہے کہ پرانی باتوں کو بھلا دے۔ میں رات بھر جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ انسان کو زندگی میں کب احساس ہوتا ہے کہ وہ کہاں غلط تھا۔ اکثر دیر ہو جاتی ہے، مگر اگر سچی نیت سے کوئی توبہ کرے تو شاید سب کچھ بدل سکتا ہے۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اب میری زندگی کا ہر دن اس کے نام ہوگا، میں اسے کبھی رونے نہیں دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارنا شروع کیا، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں جمع کرنے لگا، کبھی اس کے لیے پھول لاتا، کبھی کوئی چھوٹی سی چیز جو اسے پسند تھی۔ ماں نے بھی دیکھ لیا کہ میں بدل گیا ہوں۔ ایک دن بولی کہ اگر تو شروع سے ایسا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔
میں نے کہا کہ انسان غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے۔ اب میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہمیشہ خوش رہے اور اس کے دل سے وہ پرانی باتیں مٹ جائیں۔ میں جانتا تھا کہ وقت لگے گا، لیکن میں نے ہمت نہیں چھوڑی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ واقعی بدل گئی۔ اب وہ ہنستی تھی، بات کرتی تھی اور کبھی کبھی تو خود میرے ساتھ مذاق بھی کر لیتی تھی۔ میں ہر دن اس کے چہرے کی روشنی دیکھ کر شکر ادا کرتا کہ شاید میری توبہ قبول ہو رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس دن میں نے اپنے دوست کی اچھی بات مانی ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن شاید زندگی نے یہ سبق دینے کے لیے ہی مجھے گرایا تاکہ میں انسانیت کا مطلب سمجھ سکوں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی کے بھی الٹے سیدھے مشورے نہیں سننے چاہیے۔ شادی محبت، عزت اور اعتماد کا نام ہے۔ اپنے ہمسفر کے ساتھ ہمیشہ محبت اور لحاظ سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ عورت دل سے جیتنے والی چیز ہے، زبردستی سے نہیں۔ محبت سے جیتو تو وہ ساری زندگی تمہاری رہتی ہے، اور اگر دل دکھا دو تو پھر چاہ کر بھی کبھی تمہارے دل میں نہیں سماتی۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا، جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔